السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ محترم حاضرین، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، جس دور اور جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آج کے دور میں سب سے بڑی تکلیف کی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی جن لوگوں پر رحمت ہے ان کے علاوہ تقریباً سارے ہی لوگ دین بیزار ہیں، دین سے دور۔ لوگوں کو کھانے، پہننے، گھومنے پھرنے، شوق اور خواہش پوری کرنے کے علاوہ زندگی کا اور کوئی مقصد لگتا ہی نہیں۔ اب جو لوگ اللہ کی رحمت سے، دین سے رغبت رکھتے ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ایک بڑی دشواری یہ ہے کہ وہ روزانہ ذہنی طور پر پریشان رہتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں، جو میں نہیں کر رہا ہوں کہیں وہ تو صحیح نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، جو میں نہیں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ہم پہلے ہی مختلف فکروں کے الجھن میں مبتلا رہتے ہیں، اتنے میں کوئی نہ کوئی ایک نئی فکر پھر وجود میں آ جاتی ہے کہ نہیں، تم بھی صحیح نہیں ہو، وہ سب بھی صحیح نہیں ہے، صحیح تو ہم ہیں۔ ابھی وہ جو ہیں بہت زیادہ عرصہ نہیں گزار پاتے ہیں، اتنے میں کوئی اور فکر آ جاتی ہے۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی دشواری کا معاملہ ہے کہ ایک طرف دین بیزار لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور دیندار لوگوں کی تعداد کم ہے، پھر دین پر عمل کرنے میں دشواریاں ان کو اور زیادہ حوصلہ دیتی ہیں کہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، صبح شام اختلاف کرنے، صبح شام جھگڑے کرنے، وہ کہے گا تم صحیح نہیں ہو، وہ کہے گا تم صحیح نہیں ہو، ہم صحیح ہیں، ہم دور ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عنوان اتنا
مختصر اور آسان نہیں ہے کہ ایک خطاب میں اس پر پوری وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جا سکے، لیکن جو میں نے ذہن بنایا ہے، ہمیشہ سے آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ بات چیت کے انداز میں جو بھی میری سوچ ہے یا جو بھی میری بات ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کو وہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، اس لیے آسان لفظوں میں مثالوں کے ذریعے میں اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شروع سے اخیر تک توجہ آپ کی حاضر رہے، درمیان میں کوئی چیز مس نہ کریں، انشاءاللہ ایک خلاصہ اور ایک بحث سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں یہ رہے، قرآن مجید سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 اور 119، سورہ توبہ نہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 118 اور 119 بس ذہن میں رکھ لیں، بعد میں ہم اس پر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 118 میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا رب چاہتا تو سارے کے سارے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ تو ہمیشہ اختلاف میں ہی رہیں گے۔ یہ میں قرآن کی بات بتا رہا ہوں۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، مسلسل ہمیشہ لگاتار لوگ کس میں رہیں گے؟ اختلاف میں رہیں گے۔ اگلی آیت نمبر 19 کا پہلا ٹکڑا ہماری پریشانی دور کرنے کے لیے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شروع سے 3 جملے ہم نے سنے۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکمت بیان فرمائی ہے۔ حکمت کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پر لا دیتا تو انسان کے امتحان کا مقصد فوت ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو امتحان کے لیے نہیں بنایا تو اس کو اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ چاہے تو ہوگے چاہے تو نہیں ہوگے، اس کو اختیار۔ اسی طرح انسان کو اگر بے اختیار بنا کر ایک طرف بنا دیتا کہ نہیں تمہیں ہدایت پر ہی زندگی گزارنی ہے، تو پھر جزا اور سزا کا کوئی مطلب۔ اللہ چاہتا تو ہر شخص کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ رب العالمین کو پسند ہے کہ لوگ ہدایت پر رہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انتظامات فرمائے ہیں وہ میں اگلے چیپٹر میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ پہلے یہ سنیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا رب چاہتا انسانوں کو ایک امت بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لوگ برابر اختلاف میں رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، یہ اگلی آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب کا رحم ہو جائے، وہ اختلاف میں نہیں رہیں گے، وہ اختلاف میں نہیں رہیں گے، اختلاف سے بچے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 119 اس طرح مکمل ہوتی ہے۔ آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ جہنم جن اور انسانوں کے ذریعے یقیناً بھرا جائے گا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ 2 آیتیں بس ذہن میں رکھ لیں۔ اب آئیے ہمارا پہلی بات جو ہم نے پڑھی تھی، اگر آپ کا رب چاہتا تو سارے انسان کو ایک امت بنا دیتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں چاہا؟
کیونکہ یہ امتحان کے مقصد کے خلاف تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت کے انتظامات فرمائے، ہدایت پر مجبور نہیں فرمایا، ہدایت پر مجبور نہیں کیا، لیکن ہدایت کے انتظامات فرمائے۔ چلیے، سب سے پہلی چیز، دنیا میں سب سے پہلا انسان جو تشریف لائے وہ کون تھے؟ آدم علیہ السلام۔ یہ بتائیں، آدم علیہ السلام اللہ کا فرما بردار تھے یا نافرمان؟ فرما بردار نہ، یعنی دنیا میں انسانیت کی شروعات ایک فرما بردار کے ذریعے کی گئی، نافرمان کے ذریعے نہیں کی گئی۔ جن کو یہ بات سمجھ میں آ جائے وہ آ جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر دنیا کی شروعات ایک نافرمان اور کافر سے ہوتی تو نافرمانی سے نکل کر ہدایت میں جانا پڑتا پہلے ہدایت والے انسان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے شروعات کی کہ پہلا انسان فرما بردار، یعنی دنیا میں انسان نافرمانی کے ساتھ شروع نہیں ہوئے بلکہ فرما برداری سے نکل کر نافرمانی میں گئے۔ دنیا کا پہلا نافرمان جو ہے وہ کہاں سے نکل کر گیا؟ نہیں یہی بات سمجھ، جب آدم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے تو ان کی اولاد ان کے سامنے ہی اللہ کی نافرمان ہو گئی کیا؟ ان کی اولاد بھی فرما بردار، ان کی اولاد بھی فرما بردار۔ اب آدم علیہ السلام اپنی زندگی گزار کر چلے گئے، اولادیں زندگی گزار رہی ہیں، کئی نسلوں کے بعد دھیرے 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 بگاڑ پیدا ہوتے ہوتے دین سے بے دینی کی طرف جاتے جاتے دنیا میں پہلی بار گمراہی نے وجود پایا۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے دنیا کی شروعات نافرمانی سے نہیں کی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اور دیگر کئی سورتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے ان میں انبیاء بھیجے خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے بنا کر۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا کی جب شروعات ہوئی تو لوگ ایک ہی امت پر تھے، ایک ہی ملت پر تھے، سب کے سب فرما بردار تھے۔ پھر جب یہ فرما برداری سے نکل کر نافرمان بنتے چلے گئے، تب انہیں فرما بردار بنانے کے لیے اللہ نے کن کو بھیجا؟ انبیاء کو بھیجا۔ اب یہ ایک بات ذہن میں رہے کہ دنیا کی شروعات نافرمان سے نہیں بلکہ فرما بردار سے ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ہدایت کا انتظام تھا یا نہیں تھا؟ اگر انسان بیس پر قائم رہتا، بنیاد پر قائم رہتا، تو آج تک فرما بردار کے علاوہ دنیا میں کوئی ہوتا ہی نہیں۔ بنیاد سے انسان ہٹا تو نافرمانی آگے بڑھی۔ اب اللہ رب العالمین نے یہ جو مبشرین اور منذرین بھیجے، بشیر اور نذیر بھیجے، انبیاء بشارت دینے والے، ڈرانے والے، ان کے بارے میں ایک بہت موٹی سی معلومات جس سے دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ سنیں۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کی فرما برداری پر زندگی گزارتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ان کی اولاد میں شرک جب پیدا ہوا اور شرک نے جڑیں پکڑ لی، تب اللہ نے دنیا میں پہلا رسول نوح علیہ السلام کو بنا کر بھیجا۔ ہم سب تشریح جانتے ہیں، وضاحت جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کچھ نیک لوگ تھے۔ ان کی موتوں کے بعد شیطان نے ان کی تصویریں بنا کر ان کی پوجا کروا دی۔ وہ شرک ان کے یہاں جڑیں پکڑ گئی۔ نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ چند لوگوں کے علاوہ باقی نے ان کا کہنا نہیں مانا، ایمان نہیں لائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس بات سے بہت اہم چیز سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی اصل کچھ بھی ہو، جب وہ اصل سے باہر نکل جاتا ہے تو واپس آنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔
ورنہ نوح علیہ السلام سے پہلے سب کے سب فرما بردار ہیں. اصل سے باہر گئے, 950 سال کی محنت میں چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے. بات سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ ہمیں روز اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اصل پر باقی رہیں. اگر ہم اصل سے نکل گئے تو واپس آنا بہت مشکل ہے, بہت کٹھن ہے. ورنہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان بہت بڑا فاصلہ نہیں تھا. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتنی لمبی دعوت کا عرصہ گزارنے کے باوجود ان پر چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں. اب اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ کرنے کا ارادہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے اوپر ایمان لانے والے اور جاندار مخلوقات کی ہر قسم کا ایک جوڑا آپ اپنی کشتی میں سوار کر لیں, میں دنیا کو پوری طرح مٹانے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی, زمین سے پانی نکالا اور پوری دنیا کا خاتمہ کر دیا. اب اگلی بار جو دنیا میں انسانیت کی آبادی پھیلی وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود لوگوں سے پھیلی. وہ فرما بردار تھے یا نافرمان؟ قابل غور ہے. نافرمانوں کو تو اللہ نے دوبارہ مٹا دیا دنیا سے. طوفان نوح میں کوئی نافرمان بچا؟ کوئی نہیں بچا. پوری دنیا سے نافرمان ختم ہو گئے. سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. یہود سے فرمایا قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں جنہیں سوار کیا گیا تھا ان کی اولادوں سمجھتے کیوں نہیں نوح علیہ السلام شکر گزار بندے تھے. دنیا کی شروعات فرما بردار انسان سے ہوئی, نافرمانی حد سے آگے بڑھی تو فرما برداروں کو ایک کشتی میں ڈال کر سارے نافرمانوں کو مٹا دیا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. جانتے ہیں ہم لوگ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. دنیا میں دوبارہ آدمیت کو آگے بڑھانے کا جو صحرا بنتا ہے وہ نوح علیہ السلام کے اوپر. اب نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے ان کا بیٹا بھی سوار نہیں ہو سکا کیونکہ وہ صالح نہیں تھا, نافرمان تھا, ڈوب گیا, ختم ہو گیا. پھر سارے کے سارے فرما بردار دنیا میں اور پھر انہی کی اولاد میں پھر سے شرک, پھر سے نافرمانی. ورنہ دوبارہ نبی کی ضرورت پڑتی نہیں. اب نوح علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے مشہور رسول بنا کر بھیجا. ابراہیم علیہ السلام جس وقت رسول بنائے گئے اندازہ لگائیں ان کے باپ بت بنا کے خود پوج رہے ہیں, دنیا کو پوجا کروا رہے. وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو معبود کہنے پر تلا ہوا ہے. قوم کے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کتنے جتن کیے, کیسے کیسے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ حرقوہ وانصروا آلہتکم, اسے جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. بہرحال ابراہیم علیہ السلام اس علاقے سے ناکام ہوئے. صرف ایک آدمی ان پر ایمان لایا. جہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ابراہیم علیہ السلام کو پالا پوسا تھا, وہاں یہ ساری کشمکش کے بعد صرف ایک آدمی ان پر ایمان لایا. جانتے ہیں وہ کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور وہ صحیح سالم باہر نکل آئے تو یہ دیکھ کر ایک آدمی ان پر ایمان لایا تھا. کون تھے وہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ لوط علیہ السلام. لوط علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے بھتیجے تھے, رشتہ دار تھے, لیکن کون تھے یہ یقینی طور پر ثابت نہیں. صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے. ابراہیم علیہ السلام, لوط علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے, ارض مقدس فلسطین تشریف لائے. وہاں اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کو ایک مخصوص بستی کی طرف, صدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا, اور ابراہیم علیہ السلام جہاں رہے وہاں انہوں نے نبوت کی ذمہ داری ادا کی. اللہ نے انہیں اولاد عطا کی, انہیں وادی غیر ذی زرع بیت اللہ الحرام کے پاس چھوڑنے کا حکم فرمایا وغیرہ وغیرہ. اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالی نے نبوت کا سلسلہ جاری. اسماعیل علیہ السلام نبی, اسحاق علیہ السلام نبی,
اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، اور پھر اسی سلسلے میں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے۔ انہی 12 بیٹوں کی جو نسلیں آگے بڑھی ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام کیا تھا؟ اسرائیل، ہے نا؟ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل تھا، اسرائیل کے بیٹے، یہ 12 بیٹوں، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا جب ذکر آئے گا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے یہ 12 بیٹوں کی جو نسلیں چلی تھی ان میں سب سے مشہور رسول جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام۔ جب بھی آپ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں پڑھیں گے تو ہر چیز 12 نظر آئے، ہر چیز، ہاں، ان سے پانی کا مطالبہ کیا گیا، کتنے چشمے جاری ہوئے؟ 12 چشمے جاری ہوئے، اتنے جھگڑے ان میں تھے یہ 12 خاندانوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 12 خاندانوں کی نگرانی کے لیے 12 نگراں مقرر کر رکھے تھے، پھر بھی یہاں تک کہ دریا میں پار ہونے کے لیے بھی کتنے راستے بنے تھے، ہاں، تو یہ ان کے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بنی اسرائیل میں سب سے مشہور رسول جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون رسول آئیں گے؟ کون رسول آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون رسول آئیں گے؟ پکا ہے؟ اب جو میں محسوس کرانا چاہتا ہوں وہ محسوس کریں۔ میں نے ایک مختصر تاریخ آپ کو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ایک مختصر تاریخ بتائی۔ میں بتانا کیا چاہتا تھا، ایک نبی دنیا میں آتے یا رسول آتے، وہ محنت کرتے، تھوڑے لوگ یا زیادہ لوگ ان پر ایمان لاتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ نبی کی زندگی مکمل ہو جاتی، وہ وفات پا جاتے، پھر انہی کی اولاد دھیرے 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 کیا ہو جاتی؟ دین سے دور ہو جاتی، گمراہ ہو جاتی، پھر کوئی بھی ہدایت پر باقی نہیں رہتا، تب اللہ نئے نبی کو مبعوث فرماتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی ہدایت پر باقی نہیں رہتا تب اللہ تعالیٰ نئے نبی کو مبعوث فرماتے تھے۔ بہت اچھی طرح سمجھیں جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں، جس وقت یہ نئے نبی دنیا میں آتے اس وقت اس نبی کے علاوہ کوئی ہدایت پر نہیں ہوتا تھا، پھر اس وقت کے تمام لوگوں کو اس نبی سے ہدایت حاصل کرنا ہوتی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ نبی لوگوں کو ہدایت پر جمع کر کے وفات پا جاتے، ان کی اولاد پھر پوری طرح سے گمراہ ہو جاتی، پھر اللہ تعالیٰ۔ اب میں نے ابھی پوچھا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون رسول آئیں گے؟ کوئی نہیں۔ جانتے یہ میں نے کیوں پوچھا تھا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئیں گے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ یہ امت پوری طرح سے کبھی گمراہ نہیں ہوگی، یعنی اس امت پر وہ دن کبھی نہیں آئے گا کہ دنیا کے تمام مسلمان جو کہلا رہے ہیں وہ گمراہ ہوں اور کوئی ایک آدمی ہدایت پر ہو۔ یہ دن اس امت پر کبھی نہیں آئے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر یہ دن آ جائے تو یہ جو ایک آدمی ہدایت پر ہے وہ کون ہونا چاہیے؟ نبی ہونا چاہیے، اور رسول اللہ کے بعد نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ کوئی ہدایت پر رہنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے ہزار جھگڑے ہیں کہ میرا صحیح یا تیرا صحیح، میں صحیح یا تو صحیح۔ محترم ایک بات سمجھ لیں کہ آج کے دن ایک بندہ ہدایت پر ہے اور دنیا کے سارے مسلمان گمراہ ہیں، تو وہ زبان سے کہے یا نہ کہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے؟ اور نبوت ختم ہو چکی ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ وہ کون سا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ نے گمراہی کے اندھیرے میں ڈال رکھا ہے اور ایک بندے کو ہدایت کا نور بالکل زمین سے آسمان تک عطا فرما دیا؟ ہم سب سے وہ کون سی خطا ہو گئی تھی؟ اور انہوں نے ایسا کون سا ایسا معاملہ صرف کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نبوت اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔
یہ جو علم حاصل کر کے علماء بنتے ہیں یہ کسبی فضیلت ہے، ہم کسب کرتے ہیں، ہم کسب کرتے ہیں یعنی محنت کر کے حاصل کرتے ہیں۔ علماء کئی سال ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، رشتہ دار سے الگ رہ کر کسب کر رہے ہیں، کما رہے، علم حاصل کر رہے ہیں۔ نبوت کسبی نہیں ہوتی، نبوت کمائی نہیں جا سکتی۔ ایک آدمی پوری زندگی نبوت کمانے کی کوشش کرے، نبوت کمائی نہیں جا سکتی۔ نبوت وہبی ہوتی ہے، نبوت وہبی ہوتی ہے، وہ وہب کیا جاتا ہے، وہ عطا کیا جاتا ہے، وہ کسب نہیں کیا جاتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جب نبوت وہبی ہے تو ان کے ساتوں طبق نہیں، سارے طبق روشن ہو جاتے ہیں اور پوری دنیا گمراہ ہوتی ہے۔ نبوت کی طرح کوئی کہے کہ نہیں ہدایت صرف مجھے سمجھ میں آئی ہے، یہ بھی گمراہ ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں، یہ بھی گمراہ ہیں، ہاں یہ حق کے تھوڑے قریب ضرور ہیں، مگر حق پر کیا مطلب ہوا کہ حق پر صرف بھائی جب دنیا میں کوئی حق پر نہیں ہے تو جو کہنے والا ہے وہ خود یہ دعویٰ کر رہا ہے حق پر صرف، اور حق پر صرف میں ہوں، یہ حالت صرف کس کی ہو سکتی ہے؟ وقت کے نبی کی، امتی کی یہ حالت نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی کہے صرف میں حق پر ہوں باقی سب باطل ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ آئیے یہ جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی آدم علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، میں نے یہ بتایا کہ ہر زمانے میں پوری امت گمراہ ہو جاتی تھی، تب اللہ تعالیٰ کن کو مبعوث فرماتا۔ ہمارے نبی کے بعد نبوت نہیں ہے، یعنی یہ نبوت پوری کی پوری گمراہ نہیں ہو سکتی، لہذا تنہا کوئی ہدایت پر رہے اور عرب عجم سارے کے سارے گمراہ ہو جائیں، یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اور آگے بڑھیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر، سورہ صف کے اندر، سورہ فتح کے اندر ایک بات بیان فرمائی۔ سورہ فتح کے اندر وہ بات نہیں ہے جو ابھی میں پہنچا رہا ہوں، اس سے اگلی بات سورہ فتح کے اندر، سورہ توبہ اور سورہ صف کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دینا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بجھا دینا چاہتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ بِأَفْوَاهِهِمْ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے حقیقت بیان کرنے کے لیے ایک استعارہ، ایک محاورہ استعمال کیا ہے، یعنی اللہ تعالی نے اسلام کو اللہ کا نور قرار دیا اور بجھانے والوں کی کوششوں کو پھونک قرار دیا۔ اصل میں وہ پھونک سے نہیں بجھا رہے ہیں، وہ تو تلواروں سے، بموں سے اور نہ جانے کتنے فتنوں سے بجھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے مثال دی کتنی کوشش کر لو تمہاری کوشش پھونک سے زیادہ نہیں ہے، اور جس کو تم بجھانا چاہتے ہو وہ تو سورج کی طرح اللہ کا نور ہے، تمہاری کوشش اتنی سی، اور جس کو بجھانا چاہتے ہو اس کی حیثیت کیا؟ مطلب اسلام کو تم کبھی بجھا نہیں سکتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھانا چاہتے ہیں، ویأبی اللہ، اور اللہ انکار کرتا ہے، الا ان یتم نورہ، وہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو برا ہی کیوں نہ لگے، ناپسند ہی کیوں نہ۔ اب یہ آیت میں نے آپ تک کیوں پہنچائی؟ کن پر نازل ہوئی یہ آیت؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ لوگ آپ کے دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ آپ کا دین مٹنے، کچھ سمجھ میں آیا جو میں سمجھانا چاہتا ہوں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہونے سے لے کر جب تک اللہ تعالیٰ وہ ٹھنڈی ہوا نہیں چلائے گا، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے
کہ قیامت کے قریب ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جو ہر مومن کو لگے گی، ہر مومن اس ہوا سے موت پا جائے گا، پھر بدترین لوگ دنیا میں باقی رہیں گے، جانوروں کی طرح وہ شہوت پوری کریں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن سے لے کر اس ہوا کے چلنے تک یہ دنیا اللہ کے نور سے منور لوگوں سے خالی نہیں ہوگی۔ آئی بات سمجھ میں یا نہیں؟ اسلام کو مٹانے کی کوشش کب شروع ہوئی؟ جب سے اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نبوت کا اعلان فرمایا اس کو مٹانے کی کوشش شروع ہو گئی تھی یا نہیں؟ تب سے کب رکی؟ کب رکی اور کب تک چلے گی؟ جب تک مسلمان ہیں، جب تک۔ تو یہ بتائیں بہت دھیان سے، پتہ نہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو یا نہیں، میں تو آسان سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، یعنی اسلام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، مٹا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو مٹنے نہیں دے گا چاہے انہیں برا لگے۔ کیا مطلب؟ اسلام جب تک اللہ چاہے گا باقی رہے گا، یہ رسول اللہ سے فرمایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ کی امت پوری طرح کبھی گمراہ نہیں ہوگی، وہ اللہ کے نور سے منور لوگ باقی رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ وہ ہوا نہیں چلائے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ رائٹ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ اگلی آیت جو میں بتا رہا تھا کہ سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ صف میں بھی ہے، سورہ فتح میں بھی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ایک جگہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دوسری جگہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تیسری جگہ ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ باقی شروع کے الفاظ تینوں جگہ سے وہی تو ہے جس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ یہ دین باقی سارے ادیان پر غالب ہو جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج کوئی کہے کہ صرف میں ہدایت پر ہوں باقی سبھی، وہ اپنی زبان سے نہیں کہتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ 1 2 3 4 کر کے سب کو گمراہ قرار دے دیں گے، پتہ چلا کہ صرف ہدایت پر وہ اکیلا ہے۔ اگر اکیلا کوئی ہدایت پر قرار دے رہا ہے، وہ قرآن کی اس آیت میں اللہ کے نور کے بجھ جانے کا دعوے دار ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا نور جو ہے بجھ گیا، میں دوبارہ سے اس کو جلا رہا ہوں۔ اللہ کا نور بجھ نہیں سکتا۔ اور آگے چلیں، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر ایک حدیث ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ آج تک یہ حدیث نہ جانے کتنی بار آپ نے سنی ہوں گی۔ جب بھی آپ یہ حدیث سنتے ہیں تو آپ کو 2 مقصد اس حدیث سے سمجھایا جاتا ہے۔ اکثر لوگ تو گنتی میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ 71 کون تھے، وہ 72 کون تھے، یہ 73 کون ہے، وہ گنتی میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ میں آپ کو محسوس کرا دوں کہ یہاں گنتی بتانا مقصد ہے ہی نہیں، اس حدیث میں گنتی بتانا مقصد نہیں ہے۔ ایک چیز محسوس کراؤں میں آپ کو، ہر زبان میں کچھ آنکڑے مشہور ہیں کثرت یا قلت ظاہر کرنے کے لیے۔ پھر سے سمجھیں، ہر زبان میں کچھ آنکڑے مشہور ہیں کثرت یا قلت ظاہر کرنے کے لیے۔ میں اردو کی ایک بات آپ تک، اردو میں ایک آنکڑا، ایک نمبر استعمال ہوتا ہے،
فوراً سمجھ جائیں گے میں کیا سمجھ رہا ہوں. 36 بار سمجھایا لیکن یہ مانتا ہی نہیں. تو کیا اس نے گن گن کے 36 بار سمجھایا؟ بھائی یہ ہماری زبان کا ایک انداز ہے کہ کثرت دکھانے کے لیے ہم 36 استعمال کر لیتے. اگر اس سے بھی زیادہ 100 بار کہہ دیا مگر مان تو جائے. اب کوئی برابر بیٹھا آپ نے کب گن لیا کہ 99 بھی نہیں ہوئے 101 بھی نہیں ہوئے؟ ہمیں احادیث میں اکثر 70 کا لفظ ملتا ہے, ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ اس زبان میں کثرت ظاہر کرنے کا ایک انداز تھا. لگے 69 بھی نہیں ہونی چاہیے, 71 بھی نہیں ہونی, لگے گنتی کرنے کے لیے. بات سمجھ رہے؟ اور اگر اس سے بھی زیادہ کثرت ظاہر کرنی ہو تو ہم صبح شام اپنی بول چال میں کہتے ہیں کہ 1000 بار میں نے کہہ دیا, تو 998 بار نہیں کہا تھا, یا 1001 بار بھی نہیں کہا, بالکل ایگزیکٹ 1000 بار ہی کہا ہے. یہ صرف کثرت ظاہر کرنے کا ایک طریقہ, اور یہ ہر زبان میں مستعمل ہے. یاد رہے یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یہود فرقہ بندی میں جتنا آگے تھا, نصارہ ان سے ایک قدم آگے ہی رہا, پیچھے نہیں رہا. اور نصارہ جتنا بھی آگے بڑھاؤ میری امت اس سے بھی ایک قدم آگے رہے گی. ورنہ ایک ایک کا آنکڑا بڑھانے کا کیا مطلب کہ وہ 71 میں بٹے, یہ 72 میں بٹے, تم 73, ہم 73. بعض علماء نے کتاب لکھ دی ہے 73 کی تقسیم پر. یہاں یہ مقصد ہے دکھانا کہ ہر آنے والی امت جو ہے پچھلی امت سے اختلاف میں ایک قدم بڑھ گئی. یا نمبر میں الجھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. اب جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں. عام طور پر یہ حدیث آپ تک پہنچائی جاتی ہے اور یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اس میں جو 72 ہیں وہ باقی سب لوگ ہیں, اور جو جنتی ہے وہ میں ہوں. میں یہ نہیں سمجھانا چاہتا, میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک طبقہ جو جنت میں جانے کے قابل ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. میں تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں. نہیں آئی بات سمجھ؟ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, سب کے سب جہنم میں جائیں گے, مگر ایک طبقہ کہاں جائے گا؟ اچھا, امت کب سے شروع ہوئی؟ جب سے رسول اللہ کو رسالت ملی. اور یہ امت کب تک باقی رہے گی؟ جب تک وہ ہوا نہیں چلے. آج تو وہ ہوا بہت چلے گی, تو جب تک وہ ہوا نہیں چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت باقی رہے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک طبقہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اس کا مطلب یہ دنیا جب تک رسول اللہ کی امت اپنے اندر رکھتی ہے, جنت میں جانے والے طبقے سے یہ دنیا خالی نہیں ہوگی. پھر سے میں وہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی دور میں ساری کی ساری امت گمراہ ہو, کوئی ایک آدمی ہدایت پر ہو, وہ ہدایت پر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسلام کا نور بجھ ہی نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک جنت میں جانے والا طبقہ دنیا سے کبھی ختم نہیں ہو. اور مشہور حدیث ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے, لا تزال طائفۃ من امتی, مسلسل میری امت کا ایک گروہ, ظاہرین علی الحق منصورین علی الحق, مختلف الفاظ ہیں, حق پر غالب رہیں گے. یہ حدیث تو سنیے نا آپ نے, کیا بتاتی ہے یہ حدیث؟ کہ یہ دنیا اہل حق سے خالی نہیں ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. اس سے پہلے یہ لگژری حاصل نہیں تھی امتوں کو, اس سے پہلے دنیا ہدایت والوں سے خالی ہو جاتی تھی. اس سے پہلے دنیا ہدایت والوں سے خالی ہو جاتی تھی, جبھی تو نبی تشریف لاتے تھے. اب یہ دنیا ہدایت والوں سے خالی نہیں. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب میں کیا ایک ایک کر کے بتاؤں کہ ان کی یہ بات صحیح, یہ بات غلط, ان کی یہ بات صحیح, ان کی وہ بات غلط, انہوں نے یہ صحیح کہا, انہوں نے وہ غلط کہا. یاد رہے کہ اگر کوئی شخص آپ تک حق پہنچائے گا تو اس کی سند اول اسلام تک پہنچ رہی ہوگی, وہیں تک ختم نہیں ہو جائے گی. نہیں آئی بات سمجھ؟ اب ہمارے معاشرے میں دیکھیں, ہمارے رامپور میں اور مراد آباد میں بھی ایک زمانے سے ہم سن رہے ہیں
کہ لوگ انکار حدیث پر آگے بڑھ رہے ہیں. ایسی باتیں جو سننے میں ایسی لگتی ہیں کہ آپ انکار ہی نہیں کر سکتے، لیکن ایسی باتیں اس سے پہلے مسلمانوں کے درمیان کبھی پائی نہیں جاتی تھی. تو کیا مطلب؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں کسی نے اسلام نہیں سمجھا ہے، صرف میں نے سمجھا ہے، تو جس طرح میں نے سمجھا ہے اس طرح اسلام سمجھو. تو وہ پھر کون ہو گئے؟ وہ تو اللہ کے نبی ہو گئے. تو پھر انہیں یہ دعویٰ کر دینا چاہیے کہ بھائی میں نبی ہوں، کیونکہ کسی کو دین سمجھ میں آیا نہیں، صرف مجھے ہی سمجھ میں آیا. پاکستان میں ایسے کتنے لوگ موجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ گمراہ ہیں، صرف میں جو سمجھا ہوں وہی دین ہے، جو میں سمجھا رہا ہوں وہی دین ہے. خیر، اب آئیے میں اپنی بات چیت، بس میں یہ 2 نقطہ سمجھانے کے لیے ہی بیٹھا تھا. اب میں بالکل آسان لفظوں میں 2 باتیں اور آپ تک پہنچا دوں تاکہ فرق سمجھ میں آئے کہ فرق کہاں پیدا ہوتا ہے. اب جو باتیں ہیں وہ ذرا دھیان سے سنیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی بھی طبقہ اگر غلطی پر ہے، گمراہی پر ہے، تو وہ 100% غلط کبھی نہیں ہو سکتا. 100% غلط. ہم سب لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ جتنے فیصد صحیح ہیں وہیں اٹک جاتے ہیں. 100% غلط کوئی بھی، آپ کسی بھی مسلک کو دیکھ لیں، 100% غلط اگر ہوگا تو پھر وہ مسلمانوں کا فرقہ کیوں کہلائے گا؟ اس کا تو دین ہی الگ ہو گیا. کوئی 60% میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، کوئی 40% میں، کوئی 20% میں، کوئی 10% میں، لیکن جو مسلمانوں کا طبقہ راہ راست سے ہٹ گیا ہے وہ 100% غلط کبھی. ہم کہتے ہیں ان میں بھی تو بہت ساری اچھائیاں ہیں، کن میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، ہمارے لیے وہ کافی نہیں ہے. کن میں ساری کی ساری اچھائیاں ہیں، ہمیں اس کی تلاش کریں. کن میں ساری کی ساری اچھائیاں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے عمل میں 1000 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، لوگ عمل میں پیچھے ہیں، لیکن منہج اور مسلک جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے. اتنی سی تو بات ہے، باقی تو سب کچھ، باقی سے نہیں کام چلے گا. سب کچھ صحیح ہو تبھی ہمارے لیے وہ قابل قبول ہے. ایک بات یہ ذہن میں رہے. اگلی بات یہ ذہن میں رہے، دنیا میں جتنے بھی مسلمان طبقے ہیں اور ان کی جو کمیاں ہیں وہ اگر اسلام سمجھنے والی کمیاں ہیں تو ان میں ایک چیز آپ کامن پائیں گے. پھر سے میں آپ کو سمجھا دوں. جو دنیا میں مسلمانوں کے طبقے ہیں، جو مسلک ہیں، جو ہیں، ان میں اسلام سمجھنے میں اگر اختلاف ہے تو آپ ایک چیز کامن پائیں گے کہ یہ اسلام کے مصادر میں اختلاف نہیں رکھتے. مصادر کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے اسلام سمجھنا ہے، جہاں سے اسلام سمجھنا ہے. آپ پائیں گے کہ قرآن کا قائل سبھی ہے، حدیث کا قائل سبھی ہے، ٹھیک ہے. اگرچہ قرآن اور حدیث کے فہم میں ان کے یہاں اختلاف ہو گیا ہے، کیونکہ انہوں نے فہم کا ذمہ امت کے کسی ایک شخص کو دے دیا ہے، ان کے علاوہ کسی کی فہم کو وہ اسلام نہیں سمجھتے، وہاں اختلاف پیدا ہو گیا. لیکن مصدر میں جو قرآن اور سنت اسلام کا مصدر اور مرجع ہے وہاں آپ اختلاف نہیں پائیں گے. لیکن جن کا اختلاف اسلام سمجھنے میں نہیں ہے بلکہ اسلام سے ہے، آپ پائیں گے کہ ان کا مرجع اور مصدر ہی الگ ہے. آپ شیعہ حضرات کو دیکھیں، اہل السنہ والجماعت کے مصدر کو مصدر نہیں مانتے، وہ صحیح بخاری کو اسلام کی کتاب نہیں مانتے. آپ کے خلاف دلیل کے طور پر صحیح بخاری کی حدیثیں استعمال کر لیں وہ الگ بات ہے، لیکن عمل کے لیے ان کے یہاں صحیح بخاری کی حدیث نہیں. آپ ایک بریلوی سے صحیح بخاری کی کوئی حدیث پیش کر دیں، وہ چاہے 1000 تعویل کر لے نہیں مانے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا. ہمارے امام صاحب کو کچھ اور پتہ چل گیا ہوگا یا کوئی بھی کچھ بھی ہو، لیکن وہ یہ کہے گا ہاں یہ رسول اللہ کی
حدیث ہے ہمیں وہاں مرجع اور مصدر میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ انکار حدیث والوں نے حدیث کو مصدر اور مرجع ہی نہیں مانا، کہتے ہیں حدیث تو یہود و نصارہ کی سازش ہے، یہ تو لوگوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، انہوں نے مصدر ہی نہیں مانا اسلام کے مصدر۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد سب سے اہم چیز آپ اس طبقے میں پائیں گے کہ یہ دین کے علماء سے عوام کو برگشتہ کرتے ہیں، متنفر کرتے ہیں اور دور کرتے ہیں، کہ سارا کا سارا جھگڑا کن کا ہے؟ ان مولویوں کا ہے، سارا بیڑا غرق ان مولویوں نے کرا ہے، بس مولویوں کو چھوڑو اور آپ ہدایت پر آ جاؤ گے، بس مولوی گیری مت چلنے دو۔ علماء سے دور کرنا اس طبقے کا سب سے اہم مشغلہ آپ پائیں گے۔ یہ لوگ ہمیشہ علماء سے آپ کو دور کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اصطلاحات کے استعمال میں کیا فرق ہے اور کیا نہیں، یہ آپ کو کون بتا سکتے ہیں؟ علماء بتا سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو علماء سے فرق، علماء سے دور کرنے کا جو مقصد ہے وہ کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ شاید میرے خطاب کی آخری بات ہوگی۔ صحابہ کرام انسان تھے، اس بات سے کسی کو انکار ہے؟ کسی کو انکار ہے؟ نہیں۔ اگر وہ انسان تھے تو جو بشریت کے انسان ہونے کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ سارے تقاضے ان کے اندر بھی پائے جاتے تھے، کسی کو اختلاف ہے؟ نہیں۔ غصہ، محبت، نفرت، چاہت، لالچ، خواہش، تمنائیں اور یہ تمام جذبات جو انسان کے اندر ہوتے ہیں، انسان سارے کے سارے انسان کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا ان پر بہت زیادہ کنٹرول ہوتا ہے، کسی کا کنٹرول، لیکن یہ جذبات تو ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید، فتویٰ نہیں لگائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے حد درجہ لالچی قرار دیا۔ یہ علماء بیٹھے، حرص کا آخری درجے کا لفظ، حریص بہت بڑے لالچی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا برا لگ رہا ہے آپ کو سننے میں، لیکن امت کی ہدایت کے لالچی تھے۔ یہی تو لالچ کا جو مادہ ہے وہ ان کے اندر بھی اتنا ہی تھا جو جتنا باقی تمام کے اندر، لیکن انہوں نے اپنی لالچ کو صحیح ڈائریکشن دے دیا تھا۔ سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ۔ وہ تمہارے فائدے کے حد درجہ، اصل معنی کہیں گے تو مناسب نہیں لگتا، اس لیے ہم معنی کرتے ہیں حد درجہ خواہش مند تھے، ورنہ حرص کا معنی کیا ہوتا ہے آپ خود پڑھ لیں، اور حریص کا معنی کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھ لیں۔ تو ایک بات یاد رہے، صحابہ کرام بشر تھے، انسان تھے، اور بشریت اور انسانیت کے سارے تقاضے ان کے اندر بھی موجود تھے۔ ان کی تربیت اتنی شاندار ہوئی کہ وہ پہلے کیا تھے اور ایمان کے بعد کیا، کون سی برائی ہے جو ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی ایمان سے پہلے، اور کون سی اچھائی ہے جس سے وہ پیچھے رہ گئے ایمان کے بعد۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی ان کے اندر سے وہ سافٹ ویئر نکال دیے گئے، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کئی بار نامناسب واقعات پیش آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، چلو تم ادھر چلو، چلو تم ادھر چلو، ایسے حالات پیش آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تعین بتانے کے لیے نکلے، مسجد پہنچنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ میں نکلا تھا تاکہ تمہیں بتا دوں لیلۃ القدر کون سی رات ہے، مگر راستے میں فلاں اور فلاں کیا کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، کون تھے یہ، مسلمان یا غیر مسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کی زندگی میں، ان کے راستے میں میں ان میں لگ گیا اور یہ بھول گیا کہ رات کون سی تھی۔ تم آخری عشرے میں تلاش کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں سمجھانا چاہتا تھا کہ ہم اگر یہ سوچ لیں نہیں وہ بشریت سے ہی اوپر اٹھ گئے تھے، وہ تقاضے ہی ختم ہو گئے تھے، وہ سافٹ ویئر ہی خرچ کیے گئے تھے، تو یہ سمجھنا۔ ایک اور اہم بات یاد رہے،
صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی تھیں، 2 قبول ہو گئی، ایک آپ میں سے کسی کو پتہ ہے وہ جو قبول نہیں ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ پتہ ہے کسی کو؟ جھگڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو شرک نہ کرے اس کی مغفرت فرما دینا۔ اللہ نے کیا کر لی؟ قبول فرما دی۔ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک مت کرنا، پوری امت پر ایک ساتھ عذاب مت نازل کرنا۔ اللہ نے میری امت آپس میں جھگڑے نہیں، اللہ نے یہ دعا قبول۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھگڑے ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ، کیونکہ یہ دعا قبول ہو جاتی پھر جھگڑے ہوتے تو ہم کہتے ہیں یہ کیسی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا کہ تمہاری امت آپس میں نہ جھگڑے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو لڑیں گے۔ اور امت تو صحابہ کرام سے ہی شروعات ہو گئی تھی نا، تو ان میں مشاجرات ہوئے۔ ہم اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نامناسب واقعات کو جھگڑے نہیں کہتے، اختلاف نہیں کہتے، لڑائیاں نہیں کہتے، جنگ نہیں کہتے، ہم مشاجرات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مشاجرات۔ مشاجرات ایک لفظ ہے۔ خیر، صحابہ کرام کے مشاجرات میں ہمارا عقیدہ سکوت کا ہے، خاموشی کا ہے۔ ہم صحابہ کرام کے مشاجرات میں کیا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مشاجرات صحابہ پر بول کر جنت میں درجہ بلند ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہم مشاجرات صحابہ پر صحیح انجام پر پہنچ گئے، ایک درجہ بھی جنت میں بلند، اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ کون سے صحابی صحیح تھے اور کون سے غلط تھے، ایک درجہ بھی بلند۔ لیکن اگر چوک ہو گئی تو کہاں پہنچیں گے؟ خیریت نہیں۔ ایسا شوق کون پالے بھائی؟ جسے ہلاک ہونے کا شوق ہے اس کے علاوہ ایسا شوق کون پالے کہ جیتنے پر ٹھینگا ملے اور ہارنے پر سزائے موت؟ ایسا کھیل کون کھیلے گا بتائیں؟ جس کو ہلاک ہونے کا شوق ہے وہی کھیلے گا۔ ایک بات بتاؤ، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں جو میں سمجھا۔ صحابہ کرام بشر تھے، وہ ساری چیزیں ان کے اندر بھی تھی جو ہمارے اندر ہوتی ہیں، ان کی تربیت بہت اچھی طرح ہوئی تھی، تاہم مشاجرات اور نامناسب واقعات ان کی زندگی میں پیش آئے۔ ہمیں اتنا معلوم ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنی، ہر ایک سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ فرما رکھا ہے، جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب انہیں ملا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب ایک بات میں سمجھاؤں، کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ان کے اختلافات اور مشاجرات پر نہیں بولنا ہے تو یہ ساری روایتیں حدیث کی کتابوں میں لکھی کیوں ہیں؟ میں حدیث کی کتابوں سے بتا رہا ہوں، حدیث کی کتاب میں یہ ساری باتیں کیا لکھی کیوں ہیں؟ پھر ایک چیز میں آپ کو سمجھاؤں، دنیا میں حدیث کی کوئی ایک کتاب ایسی اٹھا کر لائیں جس میں مشاجرات صحابہ کو ظاہر کرنے کا چیپٹر بنا ہوا ہو اور یہ حدیثیں جمع کی گئی۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ دنیا میں حدیث کی کوئی ایک کتاب ایسی لائیں جس میں جیسے چیپٹر بنا ہوتا ہے نا، ہاتھ باندھنے کے بارے میں، رکوع میں گھٹنے پر ہاتھ رکھنے کے بارے میں، سجدے میں پیشانی زمین پر ٹکانے کے بارے میں، ایسے باب بندہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ باب ہے امیر معاویہ کے غلط ثابت ہونے کے بارے میں، ہاں، مغیرہ بن شعبہ کی غلطی ثابت کرنے کے بارے میں، عبداللہ بن عمرو بن العاص کو کمتر ثابت کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ کوئی ایک حدیث کی کتاب ایسی اٹھائیں جس میں ایسا چیپٹر بنا ہو اور یہ حدیث پیش کی گئی۔ میں آپ کو بتاؤں کتنی بڑی دیانت داری کا کتنا غلط استعمال ہوتا ہے۔ محدثین کرام ایک بات کے پابند تھے اور وہ بات ہے روایت۔ انہوں نے
ایک بات ثابت کرنے کے لیے صرف وہ بات نقل نہیں کی، بلکہ وہ بات ان تک جس طرح سے پہنچی تھی وہ ساری بات نقل کی۔ جو حدیث کی کتابوں سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ایک چیپٹر میں ایک باب ہے، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، درندوں کے چمڑے استعمال کرنے کے بارے میں چیپٹر ہے، پورا ایک لمبا واقعہ ہے، اور نیچے اتنا سا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے وہاں درندوں کے چمڑے دیکھے تو منع کیا انہوں نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ درندوں کا چمڑا استعمال، اور پورا واقعہ اس سے پہلے۔ اب کوئی محدث یہ کہے کہ یہ پورا واقعہ جس میں کچھ نامناسب باتیں، اس کی کیا ضرورت، خالی یہ والا لکھ دو۔ محدثین نے یہ نہیں کیا، یہی تو ان کی دیانت داری تھی۔ انہوں نے جہاں سے جہاں تک جو بات سنی تھی وہ ساری کی ساری باتیں اپنی کتابوں میں، علماء حدیث جو ہیں وہ روایت کے پابند تھے، انہوں نے مقصد نہیں بیان کیا، پوری روایت بیان کی ہے۔ اب اس روایت سے جو باب قائم ہے، محدث تو آپ کو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، آپ اس میں سے کیا نکال رہے ہو؟ یہ تو باب آپ نے قائم کر لیا۔ نہیں آئی بات سمجھ؟ محدثین نے وہ سمجھانے کے لیے وہ حدیثیں نہیں جمع کی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر وہی سمجھانے کے لیے یہ حدیثیں جمع کی ہوتی تو ایسا کیا ہوتا؟ باب بنا ہوتا، ایسا چیپٹر بنا ہوتا، ایسا ہیڈ لائن لگا ہوتا۔ آپ کہہ رہے ہو یہ بات نقل کیوں کی؟ یہی تو ان کی دیانت تھی کہ وہ کوئی بات مس نہیں کر سکتے تھے، کہیں ان کی دیانت پر انگلی نہ اٹھ جائے کہ یہ حدیث فلاں راوی نے تو اس طرح بیان کی، انہوں نے کیسے اسے چھوڑ دیا؟ اب ان سے پوچھتے آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے لوگوں کے مطلب کی نہیں لگی تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو پھر لوگ سمجھتے کہ پتہ نہیں انہیں کون کون سی چیزیں مطلب کی نہیں لگی ہوں گی، کیا کیا انہوں نے چھوڑا ہوگا۔ انہوں نے ساری کی ساری باتیں ایسی نقل۔ ایک بات ذہن میں رہے، کسی بھی محدث نے کسی صحابی پر طعن اور تشنیع کرنے کے لیے کوئی حدیث اپنی حدیث کی کتاب میں نقل نہیں کی۔ ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے ایک اور بات سمجھیں۔ ہم اپنے زمانے میں ایک چیز محسوس کرتے ہیں، میری عمر 40 کے آس پاس ہے تو میرے والد کی عمر ظاہر سی بات ہے 60-70 کے درمیان کی ہوگی۔ اب میرے والد صاحب 70 کے آس پاس کے ہیں، اور ان کا ایک بچپن کا دوست کتنی عمر کے ہیں؟ کتنی عمر کے ہیں؟ 60-70 سال کے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ہم عمر ہیں، بہت دھیان سے سمجھنا جو میں سمجھا۔ اب وہ 60-70 سال کے میرے والد کے دوست میرے گھر پہ آئے، میں 8-10 سال کا یا 11-12 سال کا تھا۔ میرے والد نے ان سے کہا آ جا بھائی بیٹھ جا، لے پانی پی لے۔ اب میں دوسرے دن گھر میں ہوں، والد نہیں ہے، وہی صاحب آئے تو میں ان سے کہہ رہا ہوں آ جا بھائی بیٹھ جا پانی پی لے۔ میں نے صحیح کہا یا غلط؟ ارے کل تو میرے باپ نے یہی کہا تھا تو غلط نہیں تھا، آج میں نے وہی بات کہہ دی تو غلط کیسے ہو گیا؟ نہیں آئی بات سمجھ؟ بھائی وہ ایک درجے کے ہیں، ان کا لہجہ اور ان کا انداز ان کے لیے، وہی لہجہ وہی انداز ان کے بارے میں میرے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں اس درجے کا، صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں، ان کا درجہ ایک ہے، ان کا لہجہ ان کے لیے روا ہے، میں کون ہوتا ہوں وہ لہجہ ان کے لیے استعمال کرنے والا؟ میں صحابی ہوں اور یہ دلیل پکڑوں کہ فلاں صحابی نے ان کے لیے ایسا کہا ہے، تو میں کیوں نہیں کہا آپ صحابی ہیں؟ آپ اپنے باپ کی عمر کے انسان کے ساتھ باپ کے لہجے میں بات نہیں کر سکتے، آپ صحابہ کرام کے لہجے میں صحابہ کرام کے بارے میں بولنے چلیں؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب وہ کہے گا بڑا بے غیرت بے ادب بچہ ہے، بھائی آپ بیٹھ کر رہا ہے، چچا کل میرے ابا نے کہا تھا تب تو آپ بالکل ناراض نہیں ہوئے، آج آپ ناراض ہو رہے ہیں، یہ کیسی بیوقوفی ہوگی؟ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا، جیسا بھی جملہ اختیار کیا تھا، وہ سب ایک درجے کے تھے، وہ سب ایک رتبے کے تھے، ان کے بارے میں ایک فضیلت تھی۔ وہی الفاظ ہمارے لیے ان کے بارے میں کہنے کی دلیل نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم اس درجے، ہاں میں بھی صحابی ہوتا اللہ کے فضل سے، اسی زمانے کے اسی درجے کا ہوتا تو شاید میری زبان سے بھی ایسے کچھ الفاظ نقل ہو جاتے، لیکن میرے بس کی بات نہیں کہ میں انہیں دلیل بناؤں۔
اگر اس طرح سے میں باتیں آگے بڑھاؤں، نہ جانے کتنی باتیں میرے ذہن میں ہیں میں آگے بڑھا سکتا ہوں، شروع سے میں باتیں یاد دلا دوں جو میں نے کہا تھا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 118 119 اللہ رب العالمین نے فرمایا لو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ، اگر آپ کا رب چاہتا انسان کو ایک امت بنا دیتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ولا یزالون مختلفین، لوگ برابر اختلاف میں رہیں گے، الا من رحم ربک، سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرما دے۔ اور وَلِذَالِكَ، یہ ایک لفظ میں بھول رہا ہوں، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرمائے اسی کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ دیکھیں شیخ محترم سورہ ہود کی آیت نمبر 119 دیکھیں، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے تو اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے آزمانے کے لیے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے انہیں پیدا کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان دونوں آیات میں جو مختلفین اختلاف میں رہیں گے اس کا تعلق اہل ایمان کے اختلاف سے نہیں ہے، اس کا تعلق دین کے اختلاف سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دنیا کا ہر انسان کیا بن جائے؟ مسلمان بن جائے، اور اگر کوئی مسلمان نہیں بنتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ پریشان ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا تو آپ کی خواہش پوری کر دیتا، سب کے اندر ایمان کا سافٹ ویئر ڈال دیتا، کفر کا نکال دیتا، ختم، لیکن یہ مقصد کے خلاف تھا، اسی کے لیے تو انہیں پیدا کیا گیا، آزمانے کے لیے تو پیدا کیا گیا، زبردستی انہیں مسلمان بنا دیا جاتا تو ان کی آزمائش کیسے ہوتی؟ لیکن یاد رہے ہمیں تو باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ امت کا اختلاف رحمت ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت ہو وہی اختلاف سے بچ سکتا ہے، جس پر اللہ کی رحمت ہو۔ لا یزالون مختلفین، برابر لوگ اختلاف میں رہیں گے، الا من رحم ربک، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ کی جن پر رحمت ہو وہی اختلاف سے بچیں گے۔ حاضرین یہ بڑا آسان سا معاملہ تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا کہ یاد رہے اس امت کا یہ متعینہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ امت پوری طرح سے کبھی گمراہ، ہمیں اہل حق کو تلاش کر کے ان کا ساتھی بن جانا ہے، ہمیں خود کھڑے ہو کر یہ نہیں کہنا ہے کہ میں ہی حق پر ہوں میرے ساتھ آ جاؤ۔ دنیا میں فرقہ بندی غلط ہے، کوئی فرقہ صحیح نہیں، سارے کے سارے فرقے غلط ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں۔ آپ ایک فرقے کی کیا کر رہے ہیں؟ بنیاد ڈال رہے ہیں۔ کچھ دن آج آپ ایک ہیں، کل 10 ہوں گے، پرسوں لاکھ ہوں گے، 1 کروڑ ہوں گے، پتہ چلا کہ 1 کروڑ لوگ اس فرقے کے ہو جائیں گے جو اپنے آپ کو صرف کیا کہتے ہیں؟ ایسی بات ایک اور فرقے کی بنیاد پڑ رہی ہے، تو آپ کون سے فرقے کی مخالفت کر رہے ہیں پھر؟ بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں اچھی طرح دعائیہ کلمات آپ کو سکھاؤں، میں اس طرف بھی جاتا، صراط الذین انعمت علیہم پر موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلائے جن پر رب نے انعام فرمایا، اللہ تعالی ہمیں ان کی راہوں سے بچائے جن پر اس کا غضب نازل ہوا ہے، ان کی راہ پر بھی نہ چلائے جو ضالین ہیں، جو گمراہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے، رب تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل فرمائے جو اللہ کی مرضی تک حق پر قائم رہنے والا گروہ۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔